آج 10 محرم ہے، یوم عاشوراء کے دن صرف 1 منٹ کی یہ تسبیح آج ہر تقدیر کو بدل دے گی۔ مغرب سے پہلے پہلے تمہاری ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ بس اس تسبیح کے پڑھنے کی دیر ہے۔ جن کا مقدر سویا ہے وہ جاگ جائے گا، جن کی قسمت خراب ہے سنور جائے گی، جن کا نصیب بدلنا ہے بدل جائے گا۔ اس لیے دوستو یہ آج کے دن کی بڑی اہم اور بڑی قیمتی تسبیح ہے، آج کے دن کی سب سے طاقتور تسبیح ہے۔ اتنی مجرب اور اتنا اکسیر کا درجہ رکھتی ہے، بیٹھے بٹھائے بندے کی ساری حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، بندہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ جس کام میں رکاوٹ ہے وہ ساری رکاوٹیں ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں۔ کہتے ہیں پہاڑوں جیسی بھی رکاوٹیں ہیں تو وہ اس تسبیح کی برکت سے اللہ پاش پاش کر دیتا ہے۔ اس لیے آج کے دن کی یہ سب سے اہم تسبیح، یہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس کے گھر کے بچے بچے کا مقدر اللہ سنوار دیتا ہے، قسمت کو بدل دیتا ہے۔ اس لیے یہ مبارک تسبیح آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہے جو ترتیب اور طریقہ اللہ والوں نے ہمیں بتایا اور سمجھایا ہے۔ یہ سال میں صرف ایک بار پڑھ لیا کریں، اور آج وہ بابرکت دن ہے۔ اگر ابھی تک آپ اپنی حاجتیں پوری نہیں کروا سکے تو پھر آج ابھی آپ کے پاس آخری موقع موجود ہے، چند گھڑیاں باقی ہیں۔ یہ وقت تو باقی دنوں کی طرح بھی گزر جائے گا، جیسے 9 دن محرم کے گزر گئے، آج 10واں دن آ چکا، آج یوم عاشور کا دن آ چکا، رات شب عاشور کی گزر چکی۔ آج اس مبارک لمحات میں اس مبارک تسبیح کو پڑھنے والا بندہ بڑا خوش نصیب ہوگا، بڑی قسمت والا ہوگا، بڑے مقدر والا ہوگا۔ لوگ اس کی قسمت پر ناز کریں گے، لوگ اس کے مقدر پر رش کریں گے، لوگ اس بندے کے اس قدر کہ اس بندے کی تعریف کریں گے کہ ہر ایک کا وہ بندہ دل عزیز ہو جائے گا۔ اس لیے دوستو اس تسبیح کو پڑھنے کا طریقہ بڑا آسان ہے، لیکن یہ بڑی مجرب تسبیح ہے۔ جیسے جیسے بندہ اس کو پڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے رحمت خداوندی اس کے اوپر برستی جاتی ہے، ویسے ویسے اللہ کا کرم ہوتا جاتا ہے، ویسے ویسے اللہ کی رحمتیں اس بندے کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہیں۔ اس لیے آج میں آپ کو اس تسبیح کے بارے میں مکمل تفصیل سمجھانے لگا ہوں۔ آپ نے مکمل سمجھ کر، کیونکہ اس تسبیح کی ایک ایک بات، اس عمل کا ایک ایک حصہ انتہائی قیمتی ہے، انتہائی مجرب ہے، انتہائی اعلیٰ درجے کا ہے۔ اس لیے آپ اگر چاہتے ہیں کہ جادو کی طرح بڑی تیزی کے ساتھ ہمیں کوئی ایسا عمل ملے جو اتنی تیزی کے ساتھ اثر کرے، تو پھر آپ اس کو مکمل طور پر سمجھ کر لیجئے گا، اور آج آپ دیکھیں گے جو آپ کو ساری زندگی نہیں مل سکا اللہ اس کی بدولت میں عطا کر دے گا، کیونکہ اللہ ہر چیز کو عطا کرنے پر قدرت رکھتا ہے، وہ طاقت رکھتا ہے، وہ ہر اس چیز پر جو ہے وہ نگہبان ہے، ہر چیز اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ ہر چیز اس کی عطاؤں کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس لیے ہم نے کرنا کیا ہے، اس ترتیب کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اپنے مقصد کی، اپنے حاجت کی نیت کر لینی ہے۔ اس حاجت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے اس قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کو مختصر انداز میں پڑھنا ہے۔ یہ بڑی خاص آیت مبارکہ ہے جو آج کے دن پڑھی جائے تو اللہ اس بندے کے ہر کام کو حل فرما دیتا ہے، ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ اس لیے انشاءاللہ تعالی جو چاہیں گے اللہ عطا فرما دے گا، کیونکہ جس کو اللہ دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے اللہ روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ یوں سمجھے جسے اللہ زندگی دے اسے کوئی موت نہیں دے سکتا، جسے وہ موت دے اسے کوئی زندگی نہیں دے سکتا۔ اس لیے دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کرنا ہے، اس کا کرم مانگنا ہے، اس کا فضل مانگنا ہے۔ جیسے جیسے اس کا کرم، اس کا فضل مانگتے جائیں گے ویسے ویسے وہ تمہارے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا جائے گا۔ اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ کہ سب سے پہلے، اور اس کو آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ سکتے ہیں، عمل انتہائی آسان ہے۔ سب سے پہلی چیز جو آپ نے پڑھنی ہے، یہ قرآن مجید کی بڑی عظیم سورت ہے، یہ بڑی عظیم اور بڑی مبارک سورت ہے۔ آپ نے صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے صرف ایک مرتبہ۔ یہ آج کے دن کی اہم تسبیح اور اہم وظیفہ بتا رہا ہوں جو سب سے زیادہ طاقت
طاقتور ہے، جو سب سے زیادہ پاورفل ہے، اور جو کبھی خطا نہیں ہوتا، جس کے ذریعے پورا سال برکتیں ملتی ہیں، جس کے ذریعے پورا سال رحمت خداوندی ملتی ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہو جاتا ہے، جس کے ذریعے اللہ بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس لیے آج وہ چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آج اس دور کے اندر پریشان حال لوگوں کے لیے ایک نئی امید کی کرن ہوتی ہے، ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، ایک نئے لمحات اور نئی خوشیوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اور اس دعائے مبارکہ کو جو آج کے دن کی بڑی خاص اور بڑی اہم دعا ہے، اس دعائے مبارکہ کو بھی آپ نے آج اس ترتیب کے ساتھ ہر حال میں پڑھنا ہے، کیونکہ آج کے دن آپ نے یہ 12 کاموں پہ بھی توجہ دینی ہے۔ اگر روزہ رکھ سکے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی حسب توفیق چیز یہ کام کرنا مستحب ہے۔ آج عاشورہ کا دن ہے، آج وہ دن ہے کہ جس دن میں مانگی ہوئی دعا کبھی رد ہوتی ہی نہیں ہے، بشرطے آپ یہ عمل کر کے دعا مانگے تو اللہ آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ لیکن یہ جتنی چیزیں بتا رہا ہوں اس کو پڑھنے کے بعد اس سارے کا ثواب آپ نے شہدائے کرب و بلا کی راہ کو پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں ان کے وسیلہ سے دعا کرنی ہے۔ بیٹھے ہی آپ کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ بعض نے تو یہاں تک کہا ہے بندہ اپنی جگہ سے اٹھتا بعد میں ہے، اللہ حاجتیں پہلے پوری فرما دیتا ہے۔ اس لیے آج مغرب سے پہلے اور 11 محرم سے پہلے جب مغرب کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت اسلامی تاریخ اسلامی ڈیٹ بدل جاتی ہے، تو اس سے پہلے اگر آپ اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس تسبیح کو اس ترتیب کے ساتھ ضرور پڑھیں انشاءاللہ تعالی۔ پھر دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنا کرم فرماتا ہے۔ اب جیسے میں نے عرض کیا ہے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں درود ابراہیم پڑھیں، کیونکہ یہ درود پاک کے ذریعے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اس درود پاک کو پڑھنے کے بعد آپ نے اس سورہ مبارکہ کو صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ اس جو سورت میں نے آپ کو عرض کی ہے میں پڑھ کر سناتا ہوں، ایک مرتبہ آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے صرف ایک بار، اور اس کے بعد جو چیزیں جتنی بار بتائی جائیں وہ خاص تسبیح کی جانب آنے لگا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ پڑھنی انتہائی ضروری ہے۔ اس کو نہیں پڑھیں گے تو پھر اس تسبیح کا اس قدر فائدہ نہیں ہوگا۔ یوں سمجھے یہ پورا عمل آپ نے اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے جس کے اندر یہ خاص تسبیح بھی شامل ہے، جس کے ذریعے بندے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جس کے ذریعے حاجات پوری ہوتی ہیں، جس کے ذریعے اگر کوئی اولاد ہے تو اولاد مانگے اللہ اولاد عطا فرما دیتا ہے، غربت زدہ ہے تو اللہ غربت کو دور فرما دیتا ہے، بیمار ہے تو اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے، جس پریشانی کے اندر مبتلا ہے اللہ پریشانی کو دور کر دیتا ہے، شادی کے مسئلے ہیں تو وہ حل ہو جاتے ہیں، بے روزگاری ہے تو وہ روزگار مل جاتا ہے، بے عزت ہے تو عزتیں مل جاتی ہیں، گھر میں بے سکونی ہے تو سکون آ جاتا ہے، شوہر کی جانب سے تکلیف ہے تو اللہ آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ عمل ایسا ہے کہ جس کی برکتیں آج کرنے سے آج ہی مل جاتی۔ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کو کرنے کے کافی عرصہ بعد اس کا رزلٹ ملتا ہے، لیکن اس عمل کی برکت انشاءاللہ تعالی آج ہی اللہ کی بارگاہ سے آپ کو عطا کر دی جائے گی، آج ہی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ملنا شروع ہو جائیں گی، آج اللہ کا فضل تمہارے اوپر برسنا شروع ہو جائے گا۔ تو آپ نے اس کے بعد سورۃ الفاتحہ شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اسی طرح آپ نے سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، کیونکہ یہ سورت کے 20 نام ہے، اس کو ام القرآن کہا جاتا ہے، سبع المثانی کہا جاتا ہے، کامل شفا کہا جاتا ہے، مؤثر دعا ہے، بہترین دم ہے، خزانوں اور کامیابیوں کی کنجی ہے، چابی ہے، جسمانی طاقت، روحانی طاقت، محافظ ہے تمہاری غموں کے، پریشانیوں اور خدشات اور مشکلات کے لیے سب سے بڑی نجات دلانے والی ہے یہ سورت، اس لیے اس کو پڑھتے جائیں، غموں سے نجات حاصل کرتے جائیں۔ یہ قرآن مجید کی سب سے افضل ترین سورت ہے، میرے آقا نے خود فرمایا ما فی القرآن مثلھا، اس جیسی اور کوئی سورت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل ہی نہیں فرمائی۔ تو اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ تو دوستو یہ دعا بھی ہے، یہ شفا بھی ہے، یہ علاج بھی ہے، اس کے اندر سب کچھ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس کے اندر وحدانیت کا ذکر ہے۔ دیکھیں نماز اس کے بغیر نہیں ہوتی، نماز کتنی بڑی عبادت ہے، ساری عبادتوں سے جو افضل عبادت ہے وہ نماز ہے،
اور وہ نماز اس سورہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، اس کے بغیر وہ قبول نہیں ہوتی، اور اس کے بغیر وہ ادا نہیں ہوتی۔ تو پھر بھی اگر آپ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت نہ کریں تو پھر آپ سمجھیں آپ کی کس قدر جو ہے وہ ناکامی ہے، اور آپ کس قدر غفلت میں ہیں، اور کس قدر آپ یعنی کہ سستی میں ہیں۔ اگر آپ نے باقی دنوں کو غفلت اور سستی میں گزارا ہے تو خدا را آج کے دن کو ہرگز غفلت اور سستی میں نہ گزاریں، ورنہ بہت ساری برکتوں سے آپ محروم رہ جائیں گے۔ تو اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پڑھا اس ترتیب کے ساتھ، پھر آپ نے سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد۔ اس سے آپ کو دین اور دنیا کی بھلائیاں نصیب ہوں گی، کامیابیاں حاصل ہوں گی۔ اس کو پڑھنے پر، اس پر عمل کرنے سے بہت سی برکتیں اور فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں، اس لیے اس کو پڑھنے کے بعد جو دعا کی جائے وہ بھی ہر حال میں اللہ قبول فرما لیتا ہے، بشرطے وہ دعا جائز ہو، حرام نہ ہو، حلال کی دعا کی جائے، حلال چیز مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس بندے کو محروم نہیں کرتا، اس کو ضرور بضرور عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس کے بعد جو سورت میں نے آپ کا ذکر کی ہے سورۃ اخلاص، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، یعنی اس کو ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بڑا پسند فرماتا ہے، جو اس کے محسن اور مخلص لوگ ہوتے ہیں نا اس کو بڑے پسند ہے، ان کی دعائیں تو اللہ قبول فرماتا ہے نا، ان کی دعاؤں میں برکت پیدا فرماتا ہے۔ اور میں نے یہ بڑا مشاہدہ کیا ہے، بندہ جس مشکل میں ہو، جس پریشانی میں ہو، اس عمل کو کر لے، اللہ ساری مشکلیں حل فرما دیتا ہے، ساری پریشانیوں کو حل فرما دیتا ہے، ہر دکھ اور مصیبت سے بندے کو نجات مل جاتی ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کو آپ نے کوئی زیادہ تعداد نہیں ہے، بالکل مختصر سی تعداد ہے، لیکن پڑھنا ہر بار بسم اللہ کے ساتھ ہے۔ اور یہ سورت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نوری ملائکہ کے پروں پہ لکھی ہوئی ہے، جو آج کے دن کی بڑی اہم اور بڑی مبارک سورت ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اور آج اس کو جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ خیر کثیر نصیب ہوگی، کثرت اور برکت نصیب ہوگی۔ اور جس بندے کو یہ دو چیزیں نصیب ہو جاتی ہیں وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے، وہ بندہ بڑا ہی شان والا ہوتا ہے، اور وہ بندہ بڑا ہی عظمت والا ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو، مصیبت آ جانا، کوئی انسان کے اوپر پریشانی آ جانا، مشکل آ جانا، اس کا تو کوئی انکار کر نہیں سکتا۔ یہ دنیا کیونکہ مصیبتوں، غموں اور پریشانیوں کا گھر ہے، اس لیے بعض لوگ اپنی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، بعض خواتین اپنے خامد کی بے روی کی وجہ سے متعلق غم میں رہتی ہیں، کچھ لوگ مال و اسباب کے غم کی وجہ میں مبتلا ہیں، بعض لوگوں کا اولاد نہ ہونے کا غم ستائے رہتا ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ غم و الم اور پریشانیوں سے فوری نجات حاصل کر لے تو وہ بندہ اس عمل کو کرے، سخت سے سخت پریشانیاں بھی اس کی ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آپ نے آج اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ کے ساتھ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ آپ کا یہاں تک عمل ہو جائے گا مکمل۔ اب جو تسبیح میں بتانے لگا ہوں وہ آخری چیز ہے، یعنی اس ترتیب کے ساتھ آپ نے کیا نا کہ سب سے پہلے آپ نے وہ مبارک سورت کو ایک بار پڑھا، پھر آپ نے اس سورہ مبارکوں کو پڑھنا ہے بسم اللہ کے ساتھ، اس طرح آپ کی 100 بار بسم اللہ ہو جائے گی، 100 مرتبہ بسم اللہ اور 100 مرتبہ یہ سورہ مبارکہ۔ اب بسم اللہ کے بغیر جو کام، آپ یوں سمجھے کہ آج آپ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، کیونکہ آج توبہ قبول ہوتی ہے، آج رحمتوں کا دن ہے، آج برکتوں کا دن ہے، اور یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے جو بڑی اہم چیز ہے اس پر توجہ دینی ہے۔ وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں جو آج کے دن بڑی اہم اور بڑی ضروری چیز ہے، وہ کیا ہے جس کو سمجھنا ہر بندے کے لیے ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر کسی بندے کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ نے جو چیز میں نے آپ کو بتانی ہے وہ بڑی اہم، اور آپ نے اس پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر دیکھیں گے، کیونکہ آج کے دن کوشش کریں یہ 12 کام لازمی کریں، کہ ایک اگر روزہ نہیں رکھا تو اب تو رکھا نہیں جا سکتا، یہ بھی رکھنا چاہیے تھا، اور صدقہ کریں، جو بھی حسب توفیق کے 5-10 روپے، چاہے پانی کا ایک گلاس ہی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں۔ نفل نماز کا طریقہ میں نے اس سے پہلے ویڈیو میں بتایا ہے، اگر ممکن ہو تو نفل نماز بھی لازمی پڑھیں، اور یہ سورۃ اخلاص کا ورد کریں، علماء کی زیارت کریں، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھیں، اپنے اہل و عیال کے رزق میں وسعت کریں، غسل کریں، سرما لگائیں، ناخن تراشیں، مریضوں کی بیمار پرسی کریں، دشمنوں سے صلح کریں، تو یہ ساری برکتیں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل اور رحمت سے عطا کرے گا۔ اس لیے
کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو بندے کو دونوں جہاں میں مالا مال کر دیتی ہیں۔ کچھ اعمال دیکھنے میں بڑے مختصر اور سادے سے ہوتے ہیں، لیکن انسان کو اس مقام پر پہنچاتے ہیں کہ انسان کو اللہ کا قرب اور اللہ کی رحمت نصیب ہو جاتی ہے۔ اس لیے دوستو آپ کو میں یہ بڑی آسان چیزیں بتائی ہیں، یہ بڑی مبارک چیزیں ہیں، اس لیے ہماری آج یعنی کہ 10 محرم الحرام کے دن ہماری خصوصی دعا ہے، یوم عاشوراء کا دن ہے۔ جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں صرف 3 مرتبہ وہ درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں، انشاءاللہ تعالی ان کو دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ یہ دعا ہر سال کی جاتی ہے اور بہت سارے لوگ اس دعا میں شامل ہوتے ہیں، کیونکہ دعا عبادت کا مغز ہے، اس بات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس سے مصیبتوں سے جو ہے وہ نجات ملتی ہے۔ دعا کرنا افضل ترین عبادت بھی ہے اور یہ اللہ کو پسند بھی ہے، اور یہ مومن کا ہتھیار بھی ہے جو مومن کو ہر مشکل سے نکال سکتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے اپنے بندے کا تعلق مضبوط کرتا ہے۔ اس کے ذریعے انسان پر اللہ اپنے یعنی کہ انسان اپنے رب سے قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ اس کو پسند فرماتا ہے، اور یہ بندے اور رب کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے۔ اس لیے اللہ سے ایک تعلق اور رشتہ قائم ہو جاتا ہے، اضافہ رزق ہوتا ہے، گناہوں کی معافی مل جاتی ہے، ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ یہ مومن کا ہتھیار بھی ہے، اس میں تقدیر بدلنے کی طاقت بھی ہے، لیکن اس کو کرنے کے چند ایک اصول ہیں اور آداب ہیں۔ آپ نے باوضو کرنا ہے، باوضو آپ نے دعا کرنے سے پہلے، یہ عمل کرنے سے پہلے باوضو ہو جائیں، یہ مستحب عمل ہے۔ قبلہ رخ بیٹھنا، قبلہ کی جانب منہ کر کے آپ نے بیٹھنا ہے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے عمل کرنا ہے۔ اور یہ جو تسبیح میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی ایک مخصوص تعداد ہے، اس کو پورا کریں، اللہ تعالیٰ کرم فرما دے گا۔ عاجزی اور انکساری ضروری ہے، لیکن جب دعا کرنی ہے تو اس کو بیٹھ کے کرنا ہے۔ اگر عمل بیٹھ کر کر لیں تو سارے کام اگر چھوڑنے بھی پڑ جائیں تو خدا را آج سارے کام چھوڑ کر بھی اس تسبیح کو پڑھ لیجئے گا۔ اس لیے وقت بہت تھوڑا ہے، وقت تو گزرتے ہو، ایسے آپ کو پتہ ہے آج کل جیسے حالات سے ہم گزر رہے ہیں، جو سال ہیں وہ مہینوں کے برابر گزر رہے ہیں، جو مہینے ہیں وہ ہفتوں کے برابر ہیں، ہفتے دنوں کے برابر ہیں، دن گھنٹوں میں ہیں اور گھنٹے منٹوں میں ہیں، منٹ سکنٹوں میں گزر رہے ہیں۔ ایسے اتنی تیزی کے ساتھ وقت گزرتا جا رہا ہے، وقت گزر گا ہاتھ میں نہیں آتا۔ اس لیے مبارک لمحات ہیں، مبارک وقت میں مبارک تسبیح پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں اور درود پاک پڑھ کر اپنی دعا کا آغاز کریں۔ یقین اللہ تعالیٰ پر مکمل رکھیں، استقامت اختیار کریں، بار بار اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کر اس چیز کی آرزو کرتے رہیں، اللہ تمہاری دعا کو قبول فرما لے گا۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہوتی ہیں، جو بندہ سمجھ جائے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، جو نہ سمجھے تو پھر اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، وہ پھر سوائے پچھتاوے کے اس بندے کے ہاتھ میں اور کچھ بھی نہیں آتا۔ اس لیے آج اس موقع کو غنیمت سمجھے۔ اب جو تسبیح کی طرف میں آپ کو لے جانے لگا ہوں، وہ تسبیح آپ نے کیسے پڑھنی ہے، اس میں رزق ہے، اس میں حاجات ہیں، اس میں مقاصد ہیں، اس میں فتح ہے، اس میں کامیابی ہے، اس میں کامرانی ہے۔ اب یہ تسبیح آپ کو جو میں سمجھانے لگا ہوں، جیسے میں نے کہا ہے آپ اسی ترتیب کے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ اس کی تعداد ایک جگہ بیٹھ کر بھی آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی معاملات حل ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے جو اس میں مبارک ہے وہ یا فتاح، ان تمام چیزوں کو اکٹھا ایک ساتھ پڑھنا ہے، ایک ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ اب ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، ایک مرتبہ آخر میں پڑھنا ہے، درمیان میں آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ تو بس اتنی سی بات ہے، آپ نے سمجھ کر پڑھنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کیسے اپنا کرم، کیونکہ یا فتاح کا مطلب ہے کھولنے والے، اللہ تمہارا مقدر کھولے گا، اللہ تمہاری قسمت کھولے گا، کیونکہ اس کی نظر عنایت سے ہر مصیبت آفت دور ہو جاتی ہے، اس کی مہربانی سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، سختیاں ختم ہو جاتی ہیں، تنگی راحت میں بدل جاتی ہے، اس کی مدد سے دشمنوں پر فتح کے دروازے کھل جاتے ہیں، ہر قسم کی تکلیف دینے والی چیز کو دور فرما کر راحت اور رحمت کا باب کھول دیتا ہے، انبیاء کرام کے ذریعے انسانوں کے لیے رشد ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ حضور کے ذریعے اپنی رحمت کو کشادہ کیا ہے، ہر کام میں اس کی بدولت آسانی آتی ہے، رکاوٹیں ختم ہوتی ہیں اور رکی ہوئی شادی جو ہے وہ حل ہو جاتی ہے۔ جن لڑکوں یا لڑکوں کی شادیاں رک جاتی ہیں، والدین پریشانی کا سبب بنتی ہیں، ایسی رکی ہوئی شادیوں کے لیے، ایسے رکے ہوئے کاروبار کے لیے، جو قید میں ہیں رہائی مل جاتی ہے، جو طالب علم ہے امتحان میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، ایسے مفکر انجینئر جو خواہش کرتے ہیں کہ زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی ملے، وہ لوگ اس عمل کو کریں، اللہ تعالیٰ کامیابیوں سے نواز دیتے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے، ہمیں تو اتنا علم نہیں ہے جتنا اللہ تعالیٰ کی ذات، ہمیں تو جو علم ملا وہ اللہ کی عطا سے ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، اس لیے ہر چیز اس کے احاطہ علم میں ہے، وہ چھوٹی ہے، بڑی ہے، ابتدائی ہے، انتہائی ہے، وہ اس کی ابتدا بھی جانتا ہے، وہ اس کی انتہا بھی جانتا ہے۔
اور اسی لیے جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی یہ خاص کر یہ یوں سمجھیں یہ کامیابی کی کنجی آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ کامیابی کی کنجی ہے، اس کو سنبھالیں اور آج اس کو پڑھ لیں، پھر آپ دیکھیں کیسے فراغی رزق ملتی ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے جب پڑھا یا فتاحو، اس کو پڑھا، پھر آگے پڑھنا ہے یا وہابو، پہلے یا فتاحو پھر یا وہابو، اے بہت زیادہ عطا کرنے والے، کھول دے، یا فتاحو کھول دے، یا وہابو اے بہت زیادہ عطا کرنے والے، اس کو آپ نے دونوں کو اکٹھا کیا، پھر آگے ایک اور اسم مبارک اس کے ساتھ ملانا ہے، تو یہ دو اسم مبارک ہوئے، تیسرا اسم مبارک جو آپ نے اس کے ساتھ ملانا ہے اس کا تعلق رزق کے ساتھ ہے، تو اس ترتیب کے ساتھ تینوں کو اکٹھا ایک ساتھ پڑھنا ہوگا، تینوں اسماء مبارکہ کو اکٹھا ایک ساتھ پڑھنا ہوگا، کیونکہ یہ دیکھیں یا وہابو اس کا مطلب بہت زیادہ دینے والے، ایسی عطا کہ ایسا یعنی جس کا مطلب ہے بغیر معاوضے کے عطا کرنا، جس میں کوئی لالچ، کوئی طمع، کوئی خود غرضی نہیں، کوئی ایسی بات ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک اور منزہ ہے، کیونکہ اس کی ذات تو وراء الورا ہے، یعنی ایسی عطا جس میں کوئی غرض نہیں ہے، جسے چاہے عطا فرما دے، اور جسے چاہے جس کے اوپر چاہے وہ اپنی دولت کو نشاور فرما دے، کہ وہ اپنی مخلوق کو اس انداز سے دیتا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں اللہ کے علاوہ اور کوئی ایسی ذات، ایسی ہستی نہیں ہے جو بغیر مانگے دے، یہ عمل ایسا ہے جس کے ذریعے اللہ بندے کو بغیر مانگے ہی عطا کر دیتا ہے، یہ اس کی صفت ہے، جو اس صفت سے پکارتا ہے اس پر آج وہ اپنی عطا کے خزانے کھول دیتا ہے، اپنی رحمت کے خزانے کھول دیتا ہے، وہ چیز جو مانگی جاتی مل جاتی ہے۔ غربت اور تنگی سے دو چار لوگ آج یہ عمل کر لیں، سالہ سال خوشیاں منائیں گے۔ اور اسی طرح جن لڑکیوں کی شادیاں اس وجہ سے رک جاتی ہیں کہ رزق نہیں ہے، ان کے پاس دولت نہیں ہے، بعض بچوں کے رشتے اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ ان کے پاس رزق اور دولت، جاب نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، اس وجہ سے شادیاں رک جاتی ہیں۔ تو ایسے بچے اور بچیاں، ایسے گھر والے جو اس طرح کے مسائل کے اندر مبتلا ہیں، کرتے جائیں اور برکتیں حاصل کرتے جائیں۔ اس لیے دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس کو کرنا ہے، انشاءاللہ کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی اپنی قابلیت کے مطابق ملازمت حاصل کرنا چاہتا ہے، اصول ملازمت کے لیے یہ بڑا بہترین عمل ہے، اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسمان کے، رحمتوں کے، جنت کے دروازے کھول دے گا۔ خلوت میں بیٹھ کر کریں گے تو سب سے زیادہ افضل اور برکت ہے، تنہائی میں بیٹھ کے کریں گے تو انشاءاللہ بے حساب برکتیں ملیں گی، ورنہ کہیں بھی بیٹھ کر آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اب یہ اسماء مبارکہ، تیسرا جو اس میں مبارک ان کے ساتھ ملانا ہے وہ ہے یا رزاقو، اس کا مطلب بہت زیادہ رزق دینے والا۔ یہ تینوں اسماء مبارکہ کو اکٹھا ایک ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، ایک ساتھ پڑھیں گے تو ایک مرتبہ شمار کریں گے۔ تینوں اسماء مبارکہ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں ان تینوں کو اکٹھا پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر اس میں مبارک ہے یا رزاقو، اے رزق دینے والے۔ اب آپ کو میں امید کرتا ہوں جیسے میں نے ایک ایک لفظ آپ کو بتایا ہے، آپ کو اس کی شان اور عظمت اور اس کی طاقت کا خود اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کتنا عظمت اور فضیلت والا اس میں مبارک ہے۔ اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ رزق کی جتنی تنگیاں تکلیفیں ہیں ختم ہو جاتی ہیں، اصول رزق کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، ہر قسم کی فتح اور نصرت کے راستے کھل جاتے ہیں، نئی قسم کے اسباب بھی ملتے ہیں، نئے نئے راہیں کھل جاتی ہیں۔ جو اسی طرح جو انجینئر، جو حکیم، جو طبیب، اس طرح کے جتنے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں ضرورت کے مطابق باعزت رزق ملے، تو پھر اس عمل کو کر لیں، باعزت روزی ملے گی اور کبھی بے عزت بھی نہیں ہوں گے۔ یہ عمل تو وہ ہے کہ جو اکثر ہم خود کرتے ہیں، بڑے بڑے اعمال میں سے یہ ایک بڑا عمل ہے، تو آپ نے اس طرح کرنا ہے۔ کاروبار جتنا بھی رکا ہوا ہے، گاہک نہیں آتے، کوئی بات نہیں، اب یہ عمل کریں، سارے معاملات تمہارے خود اللہ پاک اپنے فضل اور رحمت سے حل فرما دے گا۔ اب یہ تینوں اسماء مبارکہ کو اکٹھا آپ نے ایک ساتھ پڑھنا ہے اور اس کے بعد ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد دعا کرنی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد دعا کرنی ہے، سارے کا ثواب آل بیت شہداء کرب و بلا کی رواح کو پیش کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو دعا ان کے وسیلے سے کی جائے گی وہ قبول ہوگی، اور اس کو 100 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد دعا کریں۔ ویڈیو کو